بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب کا آواز بلند مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عشق نبی کی ایک لگن ایک شمع جلا لو دل میں، عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہو۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں میں آقا کا کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں میں آقا کا کرم دیکھا ہے۔ عشق نبی کی لگن اگر دل میں نہ لگے، عشق نبی کی لگن اگر دل میں نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے کہ سر زمین پہ نہ لگے۔ ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ حضور سب نظارے آپ کے ہیں، حضور سب نظارے آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں۔ چاند کیوں کر نہ ہوتا دو ٹکڑے، چاند کیوں کر نہ ہوتا دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں کر ہو، اب غلاموں کو خوف کیوں کر ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور بالخصوص ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، اصالِ ثواب ہے حاجی محمد سلیم صاحب کا، ان کی زوجہ اور ان کے صاحبزادے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کی قبول کو تحد نگاہ تک وسیع فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بڑی معروف ہے، اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے لفظ اف بولا جاتا ہے اسی کو اف کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی اگر بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کر صفائی کی اور ماں باپ کے دل سے صرف یہ خیال گزرا کہ میری اولاد کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تو یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ آج دیندار اولاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھیں۔ ہم نہ اپنی نسل کو سب کچھ دیتے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیتے، اس کے سوا ہم سب کچھ دیتے ہیں۔ ہم جب اپنی بیٹی کو ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت کرتے ہیں نا تو قرآن کے سائے میں کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو کہ قرآن کے سائے میں کیوں رخصت کیا، تو ایک ہی جواب ملے گا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ یار سوچو تو صحیح، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں آ گئی۔ ہم نسلوں کو نہ صرف سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جنازے کے وقت صرف اور صرف دیندار اولاد کام آتی ہے۔ آپ دنیا میں اولاد کو کچھ بھی دے دیں، لیکن جب وقت وصال آتا تو بلا کا پوچھتے ہیں میرا حافظ پتر کتے ہے، میرے حافظ پتر نو بلاؤ، میرے عالم پتر نو بلاؤ۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ کلام کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب سے گزرے،
آپ نے دیکھا کہ اس قبر والے پہ نا بڑا شدید عذاب نازل ہو رہا ہے۔ چند دن کے بعد دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو اسی قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ اس قبر کے سرانے رک گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا، چند روز پہلے اسی قبر میں تیرا شدید عذاب تھا، آج اچانک تیری رحمتیں کیسے آ گئی؟ اب جواب سنیں، اولاد دیندار ہو تو کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جا کر میرے عیسیٰ کو بتلاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے، آ کر سلام عرض کیا اور عرض کی، عیسیٰ روح اللہ، یہ جو قبر والا یہ بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر شدید عذاب نازل تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل پھر یہ اچانک اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہو گئی؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، اے عیسیٰ روح اللہ، جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک بچہ تھا، اور یہ مرتے وقت وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو اللہ کا کلام ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کو مکتب میں لے کے گئی، اس کے بچے کو، اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے عیسیٰ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے پھر مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ بشرطے بشک رحمان اور رحیم کہنے والا تو ہوگا۔ ہم اپنی نسلوں کو صرف رسم و رواج دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ رسم و رواج کا نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ میری دو تین باتیں ہیں، اس کے لیے میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ رسم و رواج کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک باپ ہے، اس نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے کمانے میں گزار دی، 1.5 کروڑ کا گھر بھی بنا کے دے دیا، لاکھوں کی گاڑی بھی لے کے دے دی، لیکن اس کو دین نہیں دیا۔ اس کو دین نہیں دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، جوان 3-4 بیٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کر کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ یقین کریں اس سے بڑا غریب باپ مرا ہی نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا ہو۔ آپ تصور کریں، باپ نے ساری زندگی اولاد کی خاطر گزاری تھی نا، اور اسی کی اولاد نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ وہ ماں سوچے جس نے ساری زندگی بیٹیوں کا جہیز بنانے میں گزار دی ہے، بیٹی جب چلنا شروع ہوتی ہے اس دن ماں اس کا جہیز بنانا شروع کرتی ہے، اور رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز پورا نہیں ہوتا، لیکن ماں کے مرنے کے بعد وہی بیٹی آ کے ماں کی چوڑیاں، کانٹے، بالیاں تو اتار لیتی ہے، لیکن وہ ماں کی میت کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی غریب ماں مری نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹیاں اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کو سبھی کچھ دیا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کو نہلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جس اولاد پر آپ مان کرتے ہیں نا میرے پتر میریاں باواں، ایک بات کو یاد رکھیں، یہ تو وہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے جس سے ماں باپ کو نہلایا جائے۔ ان کو صابن سے خوف ہوتا ہے جس سے ماں باپ کو نہلایا جا رہا ہے۔ اور اگر اولاد دیندار نہ ہو تو سلوک بھلا کیا کرتی ہے؟ ماں باپ کے قدم اور جو لباس اترتا ہے نا اس کو یوں 2 انگلیوں سے اٹھاتی ہے۔ یہ ماں باپ کے لباس کو پورا ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ اور اس سے اگلی بات، ماں باپ کے کفن سے جو کپڑا بچ جاتا ہے نا اولاد تو وہ کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ آپ کس اولاد پر مان کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ سارا دن مشقت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یار اگر مجھے آج دنیا سے جانا پڑے تو کیا میری اولاد مجھے نہلانے کے لیے تیار ہے؟ میری اولاد میرا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیں، اولاد کی ہچکیاں آپ کی بخشش نہیں کروائیں گی، اولاد کا پڑھا ہوا قرآن آپ کی بخشش کروائے گا۔ سب سے بڑا ظلم جو اہل سنت والوں کی طرف سے اپنے مرنے والوں کے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا اصالہ ثواب پہ 2 دیگیں پکائیں گے، برادری جمع کریں گے تو ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ یار میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، اپنے مالک سے گندی گالیاں میرے لیے سنے، اپنے مالک کے بارگاہ میں بار بار ذلیل وہ میرے لیے ہو، اور جب میرے باپ کو قرآن کی ضرورت ہو تو میں لوگوں کے ترلے کروں کہ تم میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو۔ میں اپنے باپ کے لیے قرآن خود کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنی ماں کے لیے قرآن خود کیوں نہیں پڑھتا؟
اور ایک بات کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد ماں باپ ہماری دیگوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے پڑھے ہوئے قرآن اور نماز کے محتاج ہوتے ہیں۔ 4-5 مرتبہ ساری اولاد بیٹھ کے مشورہ کرتی ہے چیلم کب کروانا ہے، کس جگہ کروانا ہے، کس کس کو بلانا ہے۔ کیا کبھی کسی اولاد نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ساری اولاد بیٹھ کے ماں کے لیے قرآن کا سپارہ ہی ایک پڑھ لے، باپ کے لیے قرآن کا ایک سپارہ ہی پڑھ لے؟ آپ اس حال ثواب کو 2 جملوں میں سمجھیں، اس کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، وہ ایک مارکیٹ تیار کرتا ہے، ایک پلازا بناتا ہے۔ اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں گے تو ساری زندگی آپ کو اس حال ثواب یاد رہے گا۔ ایک بندے نے مارکیٹ تیار کی ہے، شادی ہال تیار کیا، اس کو آگے رینٹ پہ دے دیا۔ اب جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کا منافع بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے اس کو وہ چیز ختم کرنی پڑی تو اس کا منافع آنا بھی کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ کیوں کہ اب چیز باقی نہیں تو اس کا منافع بھی باقی نہیں۔ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا منافع باقی ہوتا ہے۔ اسی طرح اصال ثواب ہے۔ آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، ہم سب یہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں۔ جب تک ہم بولتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب یہ محفل مکمل ہو جائے گی ثواب جانا بند ہو جائے گا، کیونکہ چیز باقی نہیں تو ثواب بھی باقی۔ اسی طرح کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک پنکھا مسجد میں لگا دیا، اس پنکھے نے 15 سال 20 سال نمازیوں کو ہوا دی، 20 سال کے بعد وہ پنکھا خراب ہوا، کمیٹی والوں نے اتار کے سٹور میں رکھ دیا۔ 20 سال تک مرنے والے کو ثواب ملا، لیکن 20 سال کے بعد جب پنکھے نے ہوا دینا بند کی تو ثواب بھی ختم، کیونکہ اب چیز باقی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو کھانا پکاتے ہیں نا چیلم پہ یا برسی پہ، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے وہ لقمہ لیا ہوگا جب اس کو ہضم ہو جائے گا تو ثواب ختم، کیونکہ اب وہ چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنا بھی یہ سال ثواب ہو رہا ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ چیز ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا سال ثواب بتاتا ہوں، آپ کے پچھلے جتنے گزر گئے ہیں اور قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی سب کو سال ثواب ملتا رہے گا۔ وہ سال ثواب کیا ہے؟ آپ اپنی نسلوں میں سے، مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو عالم دین بنا دیں۔ وہ ایک عالم آگے 10 عالم تیار کرے گا، 10 عالم آگے 100 عالم تیار کریں گے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہیں ہو جائے۔ روئے زمین پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی اس وقت پاور اتنی ہوگی، اگر کوئی یہودی کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے آخری یہودی بچ گیا، اس کو بھی قتل کر دو۔ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک عالم تیار کیا تھا، قیامت تک آگے علم پھیلتا رہے گا، آپ کے مرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک سال ثواب ختم نہیں ہوگا۔ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا تو سارا خاندان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ایک انجینئر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ سوچو خاندان میں اگر ایک عالم دین ہو تو یار کسی کو غسل کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ آپ اس لمحے کو تصور کریں، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ بولے تو صحیح ذرا۔ اور اگر انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں علماء نظر آئیں گے جن کے سینوں میں قرآن اور حدیث ہوگی۔ آپ ایک عالم ڈھونڈتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے تو حد نگاہ علماء کھڑے ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنے بڑوں کے لیے ایسا سال ثواب کریں جو ان کو قیامت تک نفع دے۔ آخری بات میں نے آپ سے گوش گزار کرنی ہے اور یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہوگا، اس کے لیے میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ ہم سے مراد آپ اور میں سارے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہم نہ اپنی نسلوں کو رسم و رواج دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ رسم و رواج دینے کا نقصان کیا ہے اس جملے کو آپ نے سمجھنا ہے، اور میری گفتگو کا نچوڑ بھی ہے۔ بیٹا ماں یا باپ کو دفن کرنے کے بعد جب واپس اپنے گھر آتا ہے نا تو گھر آ کے وہ چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہا ہوتا ہے، اور رات کو بیٹے کو فکر ہوتی ہے صبح کلوں کے چنے لینے جانا ہے، فروٹ منڈی فروٹ لینے جانا ہے۔ کاش ہم نے اپنی بچوں کو یہ تربیت دی ہوتی، بیٹا کلوں کے لیے چنے آئیں یا نہ آئیں، فروٹ منڈی سے فروٹ آئے یا نہ آئے، جس وقت تیرے ماں باپ قبر میں حساب میں پھنس جائے نا، ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کے 2 رکوع پڑھ لینا۔
وہاں ماں باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور گھر میں بیٹے اور بیٹیوں کو چاول بانٹنے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کرو تو ان کے سرہانے اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اس باپ نے ساری زندگی اولاد کو پالنے کے لیے مشقت کی، اور جب اس کو قبر میں اپنی اولاد کے پڑھے ہوئے قرآن کی حاجت تھی تو اس کا بیٹا چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہا تھا۔ اور اگر آپ سنی لوگ ہیں تو تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ 3 دن جو سو کے ہوتے ہیں، 3 دن مرنے والے کے گھر والوں کی طرف سے اگر بطور دعوت کھانا پکایا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور میت والے گھر سے کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کروڑوں کا لنگر پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ حکم تو یہ تھا کہ ان بچوں کو منہ میں نوالے دیں۔ کیا ہم نے مرنے والوں کے بچوں پہ اس سے بڑا بھی ظلم کرنا ہے کہ جس کا باپ چلا گیا، جس کے سر کا سائیں چلا گیا؟ باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے، سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات میں جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، سختی کرتا ہے، لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، وہ بیٹے کو پریشان دیکھے تو کہتا ہے پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے۔ جس کا باپ چلا گیا، جس کی جنت چلے گی، جس کے سر کا سائیں چلا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کے منہ میں نوالے ڈالتے، ہم ان کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں لے کے کھا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں، جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر نور میں تشریف لائے اور آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم ایسا کرو کہ تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ یہ سیرت کا پہلو بھی ہم کو اپنانا چاہیے کہ رسول کریم اس گھر میں کھانا لے کر گئے جن کے گھر میں انتقال ہوا تھا۔ اب باپ بیچارہ وہاں قبر میں حساب میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تصور کریں، نیچے باپ سے پوچھا جا رہا ہو بتا تیرا رب کون ہے، اور سرانے بیٹھ کے بیٹا کہہ رہا ہو الرحمن الرحیم۔ بتاؤ باپ کے لیے آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے میرے نبی پاک نے فرمایا، جب زمین والے چاندنی رات میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں ستارے جگمگا رہے ہوں تو آسمان بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے جگمگائیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، اسی طرح جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور آپ تصور کریں، جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، نیچے باپ سے پوچھا جا رہا بتا تیرا رب کون ہے، اوپر بیٹا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو، بتاؤ باپ کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نہ اولاد کو رسم و رواج دے رہے ہیں، رسم و رواج کے نیچے ہماری اولاد دب کے رہ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا پھل باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل اس کی زندگی میں اس کو کھلایا ہوتا۔ زندگی میں بندہ دوائی کی خاطر مر جاتا ہے اور بعد میں خاندان جگڑتا ہے، روٹی ہماری بنتی ہے۔ اور بھائی جتنا ثواب مردے کو کندھا دینے کا ہے نا، اس سے 10 گنا بڑھ کے ثواب زندہ بندے کو سہارا دینے کا ہے۔ زندہ بندے ہم گرانے میں لگے ہوئے ہیں اور مردے ہم اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بھائی زندہ بندوں کو سہارا دو، بیچارے غربت کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ میسر نہیں ہوتا اور بعد میں روٹی دینے کے لیے ہم ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے اپنی اولادوں کو رسم و رواج سے نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لائیں، اور اگر ہم نے دین نہ دیا تو اس بات کو پلے باندھ لیں، کل کو غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ آپ کا بیٹا آپ کے جنازے میں کھڑا ہو کے ہچکیاں لے کے روتا ہو، اس کی ہچکی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اگر اس کو جنازہ پڑھنے نہیں آتا تو باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کے جنازے میں، اور میں کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات آپ کے لیے ہے، آپ سب اصالہ ثواب کے لیے آئے ہیں۔ ہم جب کسی کے اصالہ ثواب کے لیے جاتے ہیں تو جاتے وقت پھل لے کے جاتے ہیں،
آئے ہم مردے کے لیے ہیں، آتے وقت پھل لے کے آئے، وہ تو زندہ بندہ کھائے گا، تو مرنے والے کے لیے ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم جنازوں میں خاموش کھڑے رہے تو کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ساتھی ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے شریک سے ساتھ تھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی آپ کے ہزاروں مرید بھی تھے، ہزاروں شاگرد بھی تھے۔ آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اس درزی کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازوں میں جایا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا اپنی دکان بند کرتا اور جنازے کے لیے چلا جاتا، تو اس درزی کے جو پڑوسی دکاندار تھے وہ اس کو طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ تو اس درزی نے کہا باؤ جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا۔ وقت بیتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ تھا کہ سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ لیا گیا تو اعلان ہوا ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ تو جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی وضو کر کے شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ تو جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ تو یار جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اور ہمارا سلوک بلا کہ علی بھائی جنازہ پڑھنے کے بعد نا مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں، ساتھی کہتا چلاؤ چلے، کہتا میں اس کے بیٹے کو مل کے آتا ہوں۔ میرا سوال اپنا گریبان پکڑ کے آپ سے بھی ہے، ہم مرنے والے کے بیٹے کو اس لیے ملتے ہیں کہ اس کو تسلی دیں یا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ملتے ہیں؟ تو جو سلوک ہم نے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہے نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی نسلوں کو رسم و رواج سے نکال کر نبی پاک کا دین دے دیں، اور اگر نبی پاک کا دین نہیں نہ دیا تو ایک بات کو پلے باندھنے ہمیں غسل کے لیے بھی ترسنا پڑے گا۔ آپ نے کروڑوں روپے اپنی اولاد کے لیے کمایا اور آپ کی اولاد نے 1000 روپے اجرت دے کے آپ کو غسل دلوانا ہے۔ 1000 روپے باپ کے غسل کی اجرت پڑے گی۔ آپ اصالہ ثواب کریں، ضرور کریں۔ سالانہ برسی آئے نا تو یہ میٹنگ ہو نا کہ ہم نے کھانا کیا پکانا ہے، بلانا کس کس کو ہے، محفل کرنی کہاں پہ ہے، تو اس کے اندر ایک میٹنگ میں یہ مشورہ بھی شامل کریں کہ مرنے والے کے جتنی اولاد ہے وہ ایک ایک قرآن اپنے ماں باپ کے لیے پڑھے۔ ماں باپ ساری زندگی ہمارے لیے گزار گئے اور ہم ان کے لیے ایک سپارہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ تصور کریں ایک پلڑے میں آپ 2 دیگیں پکا کے رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں سگا بیٹا قرآن کا ایک رکوع تلاوت کرے، بتائیں ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے؟ ہم کیوں اپنے مرنے والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اصالہ ثواب کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، قرض اٹھا کے برادری میں ناک رکھنا یہ میرے نبی پاک کا دین نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا جب بندہ شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، خون کا پہلا قطرہ شہید کا بھی زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اسی سے اگلی حدیث پاک ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ جب قرض شہید کو معاف نہیں ہے تو قرض اٹھا کے اصالہ ثواب کرنے والا دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ میرے پاس 10 روپے کی طاقت ہے، میں 10 روپے کا اصالہ ثواب کروں، 10 لاکھ کی گنجائش ہے 10 لاکھ کا کریں، دین منع نہیں کرتا، لیکن قرضہ اٹھا کے اصالہ ثواب کرنا یہ میرے نبی پاک کا دین نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے مرنے والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور یہ ظلم ہم نے شروع کیا تھا نا، یہ ہم ہی کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو علم دین ضرور دیں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، اور اگر نسلوں کو دین نہیں نہ دیا تو غسل کے لیے بھی 1000 روپے اجرت پڑے گی۔ اس لیے اپنے ساتھ بھی ظلم بند کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی یہ ظلم بند کریں، اور اگر ہم نے یہ ظلم بند نہیں کیا تو قیامت تک جو نسلیں آتی رہیں گی اسی ظلم کے نیچے دبتی چلی جائیں گی۔ یار جینا تو بڑا مشکل ہے، کم از کم اپنا مرنا آسان کر لیں۔ آج ایک اور ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ جب کسی سسر کا انتقال ہو جائے تو بہو کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے پچھلوں کو فون کرے وہ آ کے روٹی دے، جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کو دے دیا ہے۔ جب وہ بیٹی اپنے بھائی کو فون کرتی ہوگی کہ میرا ماں بھی تو یہ، میرا باپ بھی تو یہ، ماں باپ تو ہے نہیں ہے، بھائی میرا سسر چلا گیا، میری ساس چلے گی، روٹی تو نے دینی ہے۔ جانتے ہیں وہ کس بھائی کو فون کر رہی ہے؟ جس کی اجرت روزانہ 1000 روپیہ ہے،
وہ 1000 روپے روز کما کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، وہ 50,000 کی دیگیں کہاں سے لا کے دیں؟ کیوں ظلم کرتے ہیں ہم مرنے والوں کے ساتھ بھی، زندہ بندوں کے ساتھ بھی؟ آج تو ظلم کی انتہا علی بھائی یہ ہو گئی ہے، ایک بندہ 1000 روپے اجرت کماتا ہے نا، وہ مر جائے تو 5,000 کا کفن، 20,000 قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن کا، 30 سے 35,000 کی 2-3 دیگیں پکیں، تو وہ مزدور قبر تک جاتا ہے جس کی دیہڑی کل 1000 روپیہ تھی۔ کیوں مرنے والوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ یار؟ جینا تو بڑا مشکل ہے، کم از کم مرنا تو آسان کریں یار۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 2 دیگیں پکا کے مردے بخشوانا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کسی کے اصالِ ثواب کے لیے وہ دریاں بچا کے بیچارے بیٹے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ باپ چلا گیا، ماں چلی گئی ہے، اصالِ ثواب کے لیے 3 دن دریاں گھر کے باہر بچھائی جاتی ہیں۔ اب بچھائی وہ اصالِ ثواب کے لیے تھی، وہاں بیٹھ کے سارے اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹھ کے فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی اخبار پڑھنے سے مرنے والے کو کیا ملا؟ اور ایک بات، ہم اتنے ظالم ہو گئے، ایک نیا بندہ آ کے بیٹھا دعا کر لو جی، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اب دعا کوئی نہیں مانگ رہا، سب ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پھیرے تو میں بھی ہاتھ پھیروں۔ اچھا ایک نے ہاتھ پھیرا، سب نے ہاتھ پھیر لیے۔ یار جس سے مانگا اس کو دھوکہ دے رہے ہو کہ جس کے لیے مانگ رہے تھے اس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہم لوگ یار؟ مرنے والوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور امت مصطفیٰ کر رہی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میرے نبی پاک نے نکیلے پتھروں پہ اپنی پیشانی رکھ کے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم 3 دن کے بعد نبی پاک کو غار سے لینے کے لیے جاتے تھے تو جس جگہ رسول کریم نے سجدہ کیا ہوتا تھا وہ ساری کی ساری زمین نبی پاک کے آنسوؤں سے تر ہوتی تھی۔ اس رسول کریم کی امت کو اتنی اذیت دے رہے ہو؟ مرنے والا کیا کہے گا؟ مالک جب تک زندہ تھا دھوکہ دیتے تھے اور مرنے کے بعد بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ سلوک کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ آج اس بزم سے ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم پھل لے کے جائیں یا نہ جائیں، کم از کم ایک مرتبہ کل ہو اللہ پڑھ کے ضرور جائیں گے۔ کم از کم مرنے والے کے لیے تو کچھ لے کے آئیں نا یار۔ ہم برادری میں ناک رکھنے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں یار۔ آپ کے آنے سے اگر آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو مرنے والے کو کیا ملا؟ اور آخری جملہ میرا، جن کے بڑے چلے گئے ان کے لیے ہے، سب نے جانا ہے، میرے بڑوں نے بھی جانا ہے، آپ کے بڑوں نے بھی جانا ہے۔ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جب دعا کا وقت ہوتا ہے نا، ماں کے لیے باپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے، اور جن کے ماں باپ گئے ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کی جولیوں میں فروٹ کے پیکٹ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت بھی ماں باپ کے لیے دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ خدا کے واسطے ماں باپ پہ اتنا ظلم نہ کرو۔ آپ ماں کو جانتے ہیں ماں کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ جو سب سے زیادہ نوجوان سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو کہ میں بڑا شرعی جوان ہوں، وہ ایک اینٹ لے 5 منٹ کے لیے ہاتھ پہ رکھ کے کھڑا ہو جائے، 5 منٹ کے بعد اس کی رگوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ سن ہو جائے گا۔ ہم 5 منٹ ایک اینٹ نہیں اٹھا کے کھڑے ہو سکتے۔ اس ماں کے بارے سوچیں جس نے 9 ماہ ہمارا وزن اٹھایا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں چھوڑی کہ میرے پیٹ میں میرا لال ہے۔ آج سخت سردی کی رات ہو نا تو ہم اپنا کمبل چھوڑنا پسند نہیں کرتے، اور جس ماں پہ ہم پیشاب کرتے رہے، آج اس ماں باپ کے لیے ہم دعا مانگنے کے لیے بھی روادار نہیں ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، جن کا رزق تنگ ہو گیا ہے، رزق کی قلت ہو گئی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ بخشش کی دعا کرے، اللہ اس کا دسترخوان وسیع کر دیتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ چلے جائیں تب بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے، اللہ اس کو کبھی رزق کی قلت نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے بے وفائی نہ کریں۔ آپ اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے ایک بچے کو دین پہ لگائیں، قیامت تک وہ دین چلتا رہے گا، آپ کے مرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔